ملفوظات حضرت مسیح موعود 15 فروری سن 1903۔ فرمایا ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے جس کی تابع داری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ آج کل فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں اور دعائیں اور درود اور وظائف، یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں، سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مور کو توڑنا چاہا، گویا اپنی الگ ایک شریعت بنا لی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں، ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے، ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابع دار نہیں، بلکہ اور راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے۔ دیکھو گناہ کبیر بھی ہیں، ان کو تو ہر ایک جانتا ہے اور اپنی طاقت کے موافق نیک انسان ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر تم تمام گناہوں سے، کیا کبائر اور کیا صغائر، سب سے بچو، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جس کے استعمال سے زندہ رہنا محال ہے۔ گناہ ایک آگ ہے جو روحانی قوا کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ پس تم ہر قسم کے، کیا صغیرہ کیا کبیرہ، سب اندرونی بیرونی گناہوں سے بچو، آنکھ کے گناہوں سے، ہاتھ کے گناہوں سے، کان، ناک اور زبان اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچو، غرض ہر عضو کے گناہ کے زہر سے بچتے رہو اور پرہیز کرتے رہو۔ نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے، سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں، سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے نعمت کے وارث بنو۔ یہ بھی یاد رکھو ہمارا طریق نرمی ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اپنے مخالفوں کے مقابل پر نرمی سے کام لیا کرے۔ تمہاری آواز تمہارے مقابل کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اپنی آواز اور لہجے کو ایسا بناؤ کہ کسی دل کو تمہاری آواز سے صدمہ نہ ہوئے۔ ہم قتل اور جہاد کے واسطے نہیں آئے، بلکہ ہم تو مقتولوں اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور ان میں زندگی کے روح پھونکنے کو آئے ہیں۔ تلوار سے ہمارا کاروبار نہیں، نہ یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا مقصد نرمی سے ہے اور نرمی سے اپنے مقاصد کی تبلیغ ہے۔ غلام کو وہی کرنا چاہیے جو اس کا آقا اس کو حکم کرے۔ جب خدا نے ہمیں نرمی کی تعلیم دی ہے تو ہم کیوں سختی کریں؟ ثواب تو فرما برداری میں ہوتا ہے، اور دین تو سچی اطاعت کا نام ہے، نہ یہ کہ اپنے نفس اور ہوا کی تابع داری سے جوش دکھاویں۔ یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے، اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے معروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور معروم کیے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیا جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کل ناکردنی افعال سے دور رہا کرے۔ وہ شاخ جو اپنے تنے اور درخت سے سچا تعلق نہیں رکھتی وہ بے پھل رہ جاتی ہے۔ سو دیکھو اگر تم لوگ ہمارے اصل مقصد کو نہ سمجھو گے اور شرائط پر کاربند نہ ہوگے تو ان وعدوں کے وارث تم کیسے بن سکتے ہو جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں؟
جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ ایک پیرائے میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرائے میں دوست بنا دیتی ہے۔ پس جادلہم باللتی ہی احسن کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو۔ اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، سورہ بقرہ آیت 27۔ مگر یاد رکھو جیسی یہ باتیں حرام ہیں ویسے نفاق بھی حرام ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں پیرایا ایسا نہ ہو جاوے کہ اس کا رنگ نفاق سے مشابہ ہو۔ موقع کے موافق ایسی کارروائی کرو جس سے اصلاح ہوتی ہو۔ تمہاری نرمی ایسی نہ ہو کہ نفاق بن جاوے، اور تمہارا غضب ایسا نہ ہو کہ بارود کی طرح جب آگ لگے تو ختم ہونے میں نہ آئی۔ بعض لوگ تو غصے سے سودائی ہو جاتے ہیں اور اپنی سر میں پتھر مار لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تب بھی صبر کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے پیر و مرشد کو گالیاں دی جاویں یا اس کے رسول کو ہتک آمیز کلمے کہے جاویں تو کیسا جوش ہوتا ہے، مگر تم صبر کرو اور حلم سے کلام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس وقت کا غصہ کوئی خرابی پیدا کر دے جس سے سارا سلسلہ بدنام ہو، یا کوئی مقدمہ بنے جس سے سب کو تشویش ہو۔ سب نبیوں کو گالیاں دی گئی ہیں، یہ انبیاء کا ورثہ ہے، ہم اسے کیوں کر محروم رہ سکتے تھے؟ ایسے بن جاؤ کہ گویا مسلوب الغضب ہو، تم کو گویا غضب کے قوا ہی نہیں دیے گئے۔ دیکھو اگر کچھ بھی تاریکی کا حصہ ہے تو نور نہیں آئے گا۔ نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ جب نور آ جائے گا تو ظلمت نہیں رہے گی۔ تم اپنے سارے قوا کو پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دو۔ جو کمی کسی قوت میں ہو اسے اس پان والے کی طرح جو گندے پان تلاش کر کے پھینک دیتا ہے، اپنی گندی عادات کو نکال پھینکو اور سارے اعضاء کی اصلاح کر لو۔ یہ نہ ہو کہ نیکی کرو اور نیکی میں بدی ملا دو۔ توبہ کرتے رہو، استغفار کرو، دعا سے ہر وقت کام لو۔ ولی کیا ہوتے ہیں؟ یہی صفات اولیاء کے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں غرض کوئی عضو ہو منشاء الہی کے خلاف حرکت نہیں کرتے۔ خدا کی عظمت کا بوجھ ان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ پس تم بھی کوشش کرو، خدا بخیل نہیں، ہر کی عارف ترس ترساں تر۔ دربار شام۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میرے واسطے دعا کی جاوے کہ میری زبان قرآن شریف اچھی طرح ادا کرنے لگے۔ قرآن شریف ادا کرنے کے قابل نہیں اور چلتی نہیں، میری زبان کھل جاوے۔ حضور نے فرمایا تم صبر سے قرآن شریف پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھول دے گا۔ قرآن شریف میں یہ ایک برکت ہے کہ اس سے انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے، بلکہ اطباء بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج بتایا کرتے ہیں۔ 22 فروری سن 1903 ایک مخلص کی بدخوابی کے تذکرے پر فرمایا دیکھو قرآن شریف سورہ مزمل میں صاف تاکید کرتا ہے کہ انسان کو کچھ حصہ آرام بھی کرنا چاہیے۔ اس سے دن بھر کی کوفت اور تکان دور ہو کر قوا کو اپنا حرج شدہ مادہ بہم پہنچانے کا وقفہ مل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی سنت بھی اسی کے مطابق ثابت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور صلی و نومو۔ اصل میں انسان کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے۔ اگر ہم ایک گھوڑے سے ایک دن اس کی طاقت سے زیادہ کام لیں اور اسے آرام کرنے کا وقفہ ہی نہ دیں تو بہت قریب ایسا وقت ہوگا کہ ہم اس کے وجود کو ہی ضائع کر کے تھوڑے فائدے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ نفس کو گھوڑے سے مناسبت بھی ہے۔ سیالکوٹ کے ضلع کا ایک نمبردار تھا، اس نے بیعت کرنے کے بعد پوچھا کہ حضور اپنی زبان مبارک سے کوئی وظیفہ بتاویں۔ فرمایا نمازوں کو سنوار کر پڑھو، کیونکہ ساری مشکلات کی یہی کنجی ہے اور اسی میں ساری لذات اور خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ صدق دل سے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، درود و استغفار پڑھا کرو، اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، ہمسایوں سے مہربانی سے پیش آؤ، بنی نہ ہو بلکہ حیوانوں پر بھی رحم کرو، ان پر بھی ظلم نہ چاہیے۔ خدا سے ہر وقت حفاظت چاہتے رہو، کیونکہ ناپاک اور نامراد ہے وہ دل جو ہر وقت خدا کے آستانے پر گرا نہیں رہتا، وہ محروم کیا جاتا ہے۔ دیکھو اگر خدا ہی حفاظت نہ کرے تو انسان کا ایک دم گزارا نہیں۔ زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک کا ہر طبقہ اس کے دشمنوں کا بھرا ہوا ہے۔ اگر اسی کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر کاربند رکھے، کیونکہ اس کے ارادے دو ہی ہیں
گمراہ کرنا اور ہدایت دینا، جیسے کہ فرماتا ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ پر جب اس کے ارادے گمراہ کرنے پر بھی ہیں تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ گمراہی سے بچاوے اور ہدایت کی توفیق دے۔ نرم مزاج بنو، کیونکہ جو نرم مزاجی اختیار کرتا ہے خدا بھی اس سے نرم معاملہ کرتا ہے۔ اصل میں نیک انسان تو اپنا پاؤں بھی زمین پر پھونک پھونک کر احتیاط سے رکھتا ہے تاکہ کسی کیڑے کو بھی اس سے تکلیف نہ ہو۔ غرض اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ وغیرہ اعضاء سے کسی کو کسی نوع کی تکلیف نہ پہنچاؤ اور دعائیں مانگتے رہو۔ مرزا خدا بخش صاحب مالیر کوٹلہ سے تشریف لائے تھے۔ ان سے وہاں کے جلسہ کے حالات حضور اقدس دریافت فرماتے رہے۔ انہوں نے سنایا کہ ایک شخص نے یوں اعتراض کیا کہ اسلام میں جو 4 بیویاں رکھنے کا حکم ہے یہ بہت خراب ہے اور ساری بد اخلاقیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 بیویاں رکھنے کا حکم تو نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ 4 تک رکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ 4 ہی کو گلے کے ڈھول بنا لے۔ قرآن کا منشا تو یہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے 1 سے لے کر 4 تک کی اجازت دے دی ہے۔ ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے۔ وہ تو اسلام کے معترض ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مقنن کو قانون بناتے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ بھلا اگر ایک شخص کی بیوی ہے، اسے جزام ہو گیا ہے یا عاطفت میں مبتلا ہے یا اندھی ہو گئی ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اولاد اس سے حاصل ہو سکے وغیرہ وغیرہ، عوارض میں مبتلا ہو جاوے، تو اس حالت میں اب اس خامد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی بیوی پر قناعت کرے؟ ایسی مشکلات کے وقت وہ کیا تدبیر پیش کرتے ہیں؟ یا بھلا اگر وہ کسی قسم کی بدمعاشی، زنا وغیرہ میں مبتلا ہو گئی تو کیا اب اس خامد کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اسی کو اپنی پرعصمت بیوی کا خطاب دے رکھے؟ خدا جانے یہ اسلام پر اعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہب ہی کیا ہے جو انسانی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا۔ اب ان مذکورہ حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے؟ قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسان کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنا دیا ہو، کہ انسانی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنا دیا ہو۔ اب تو انگلستان میں بھی ایسی مشکلات کی وجہ سے کثرت ازدواج اور طلاق شروع ہوتی جاتی ہے۔ ابھی ایک لارڈ کی بابت لکھا تھا کہ اس نے دوسری بیوی کر لی، آخر اسے سزا بھی ہوئی مگر وہ امریکہ میں جا رہا۔ غور سے دیکھو کہ انسان کے واسطے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں کہ یہ 1 سے زیادہ بیوی کر لے۔ جب ایسی ضرورتیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہو تو یہی نفس ہے جس کے پورا کرنے کو قرآن شریف جیسی اتم اکمل کتاب بھیجی ہے۔ اسی اسنا میں شراب کا ذکر شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اب تو حضور شراب کے بسکٹ بھی ایجاد ہوئے ہیں۔ اس پہ فرمایا شراب تو انتہائی شرم، حیا، عفت اور عصمت کی جانی دشمن ہے۔ انسانی شرافت کو ایسا کھو دیتی ہے کہ جیسے کتے، بلے اور گدھے ہوتے ہیں، اس کا پیکر بالکل انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر بسکٹ کی بلا دنیا میں پھیلی تو ہزاروں ناکردہ گناہ بھی ان میں شامل ہو جایا کریں گے۔ پہلے تو بعض کو شرم و حیا ہی روک دیتی تھی، اب بسکٹ لیے اور جیب میں ڈالیے۔ بات یہ ہے کہ دجال نے تو اپنی کوششوں میں تو کوئی کمی نہیں رکھی کہ دنیا کو فسق و فجور سے بھر دے، مگر آگے خدا کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرے۔ اسلام کی کیسی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا، اس سے شراب کی بدبو آئی، اس کو حد مارنے کا حکم دیا گیا کہ شراب پی کر اسلام پر اعتراض کیا، مگر اب تو کچھ حد و حساب نہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اگر کوئی بدی نہیں جو نہ کرتے ہوں، مگر بائیں ماں پھر اسلام پر اعتراض کرنے کو تیار ہیں۔